اندرین آتش بدیدم عالمی، ذرے ذرے اندرو عیسیٰ دمی۔ قصہ یاد ہے؟ بچے کو ایک آتش کدے میں ڈال دیا ایک یہودی بادشاہ نے، اس کی ماں سے چھینا اور اس کو پھینک دیا آگ میں، اور پھر اس ماں سے بھی کہا کہ تو سجدہ کر۔ تو اب وہ بچہ اندر سے آگ کے اندر جل بھی رہا ہے اور ایک میسیج کنوے کر رہا ہے باہر۔ تو بچے نے جو مکالمہ کیا، جو میسیج بھیجا، جو اس کا حال تھا آخرت کا، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ادا کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت انداز کیا ہوگا کہ ایسی مطلب یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی، ہم پوری دنیا، وہ جو آخرت کی دنیا جو اس کا جہان ہے، اس کو ہم پریکٹیکلی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھیے ذرا مزید آگے بڑھ گئی یہ بات، بچہ وہی اپنے اس ماحول کی بات کر رہا ہے اور مسلسل بلا رہا ہے اپنی ماں کو۔ کتنی دفعہ کہا تھا اس نے، اندر آ اندر آ مادر، اندر آ، تو بھی آ جا اس آگ میں، دیکھ تو صحیح میں کیا کچھ اس میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اندرین آتش بدیدم عالمی، اس آگ کے اندر میں نے ایک عالم دیکھا ہے، ایک دنیا میں نے دیکھی ہے۔ I have seen a world in this fire، ایک عالم ہے اور ہی عالم ہے، یعنی اس میں آ کر اب دیکھیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں نا جل گیا، مر گیا، جو بھی آگ میں گیا جل گیا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے راستے میں کوئی جل گیا ہے تو وہ جل نہیں گیا بلکہ جی گیا ہے، اور وہی جو ہے بچ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ اب اللہ کی راہ میں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے عالم کو دیکھ رہا ہوں کہ ذرے ذرے اندرو عیسیٰ دمی، جس کے ذرے ذرے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دم بسا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ زندہ کر دینے والی، زندگی بخشنے والی پھونک، کچھ یاد آ رہا ہے؟ دم عیسیٰ، دم عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یعنی نفخ، جس کو قرآن نے فرمایا نا، انفخو، میں پھونکتا ہوں، جیسے پرندوں میں پھونکتا ہوں اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دم کہلاتا ہے فارسی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں دم عیسیٰ۔ تو وہ دم جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اس آگ کے ذرے ذرے کے اندر بسا ہوا ہے، ایک ایک ذرہ۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جلا نہیں رہا، وہ نئی نئی زندگیاں بخش رہا ہے۔ مجھے کس طرح اس سے مزہ مل رہا ہے اور کیسے مجھے زندگی مل رہی ہے، تو یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرے لیے اللہ نے اس آگ کے ایک ایک ذرے کے اندر زندگی بخش توانائی جو ہے وہ رکھ دی ہے، زندگی دم عیسیٰ بنا دیا اس کو۔ اچھا، یہاں سے ایک تصور مل رہا ہے، دیکھو میں اس کو ذرا ایٹم سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے نا ہماری، یہ بھی ایٹم سے بنی ہے، اور یہاں ہر چیز کے اندر ایٹم ہے۔ ایٹم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ آخری ذرہ کہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کوئی چیز، جب ہم واپس کریں گے چیز کو تو وہ وہیں پہنچ جائیں گے، اور جب وہاں سے ہم شروع کریں گے تو پھر وہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ ایٹم، ایٹم ہی ہمارا اول ہے اور ایٹم ہی ہمارا آخر ہے۔ تو یہ اس دنیا کا حساب ہے۔ اب یہ ایٹم ہے، اس ایٹم کے اندر اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ ایک طرف تو یہ ساری دنیا بنا دی اس ایٹم سے، پھر اس ایٹم کے اندر اتنی انرجی ہے۔ یہاں تو دم عیسیٰ کی بات ہوئی ہے نا، دم عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو آخرت کے تناظر میں ہے اور روحانی حوالے سے ہم اس کو دنیا میں رکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر اتنی توانائی ہے کہ آج اس سے ایٹم بم بن گیا۔ یہ ایٹم بم جو ہے ایٹم سے ہی بنا ہے، اور ایٹم کی توانائی کو دراصل انہوں نے فشن کیا ہے نا، یہ فشن ہوا ہے اس کا، یعنی وہ جو انرجی ہے نا اس کی، ایٹم کی، وہ بہت پاورفل انرجی تھی، اس کو کسی طریقے سے نکالا ہے باہر۔
اب دیکھیں آپ ذرا قدرت دیکھیں، اس کی شان دیکھیں، اتنے بڑے پہاڑ میں جو اربوں خربوں ایٹموں سے مل کے بنا ہے، لا تعداد، اس میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا کہ اس کے ایک آخری ذرے میں جس سے یہ شروع ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ مائنر قسم کا، جو الیکٹران پروٹون نیوٹران کے اوپر مشتمل۔ اچھا، ہر ایٹم جو ہے نا وہ 3 اپنے اندر یہ پارٹیکل رکھتا ہے، 3 پارٹیکل ہے اس کے، الیکٹران پروٹون نیوٹران، یہ انرجی ہے، اور اسی میں ہی ہے وہ سارا پاور، الیکٹران پروٹون نیوٹران میں۔ اچھا، یہ پاور جو جس کو نیوکلیر پاور کہتے ہیں، یہ خاص پاور ہے جس کو آپ دریافت کر لیا اور جس سے ایٹم بم بنا لیا۔ نیوکلیر پاور جو ہے وہ اس کے نیوکلیس میں پایا جاتا ہے، ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کا مطلب ہے اس کا مرکز، ہر ایٹم کا ایک مرکز ہے، یعنی ایک مطلب ایسی نظام ہے جیسے ہم اپنے آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو ایک گویا پورا جہان ہے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں کس سے؟ انتہائی مائکروسکوپک پاورفل، آپ خودبینوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس میں آپ کو ملے گا ایک مرکز، اور اس مرکز کے گرد جو ہے گھوم رہے ہوں گے 3 یہ ایٹم، 3 پارٹیکل، الیکٹران پروٹون نیوٹران۔ یہ ایٹمی طاقت کا راز اس میں ہے کہ وہ یہ جو نظام ہے نا اللہ کا عجیب ہے کہ یہ پروٹون اور نیوٹران جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کسی بھی ایٹم کے اندر، نیوکلیس کے اندر، کہ یہ اس سے جدا نہیں ہوتے، اور اس کو اتنی مضبوط طاقت نے جوڑا ہوا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں سے آئی ہے وہ، یعنی بائنڈنگ انرجی ہے اس میں جو ان کو ایسے پکڑی ہوئی ہے، جکڑا ہوا ہے اس نے، کس کو؟ نیوٹران کو اور پروٹون کو، ان دونوں کو اس نے انرجی نے بائنڈ کیا ہوا ہے، جیسے کسی چیز کو رسی سے باندھنے ہیں۔ یہ جو بائنڈنگ انرجی ہے نا یہ بہت پاورفل ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب ایٹمی دھماکہ کیسے کیا ہے؟ نیوٹران کو لے کر کے اس کے اوپر مارا ہے، جب اس کو مارا ہے نا اس کے نیوکلیس کے اندر پائے جانے والے نیوٹران کو انہوں نے ہٹ کیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو جیسے وہ الگ ہوئے ہیں نا اندر، تو وہ جو انرجی، جو بائنڈنگ انرجی تھی نا جو اس کو باندھ کے رکھے ہوئے تھی، روکے ہوئے تھی، وہ بڑی تیزی سے خارج ہوئی ایک دم۔ آپ اندازہ کریں یہ کیا نظام ہے۔ وہ انرجی خارج ہوئی ہے، اس کے ساتھ زبردست حرارت نکلے گی، اس کے ساتھ زبردست قسم کی فورس نکلے گی، اور انرجی اس سے خارج ہوگی، تو وہ حرارت اور اس کی انرجی، وہ فورس، یہ چیز جو ہے ایک دم سے دھماکہ کر دے گی، اور یہ صرف وہ اس کے نیوٹران کو مارنے سے ہوگا۔ تو اتنی فورس ہے ایٹم میں، سب سے چھوٹے ذرے میں، اور اس کی تباہی دیکھیں آپ۔ اور اس کے لیے یورینیم کا مادہ لیا گیا۔ یورینیم کا کردار کیا ہے؟ یورینیم جو ہے نا اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں۔ یورینیم یہ وہ مادہ ہے جو سب سے زیادہ، یہ مطلب اس کے اندر جو نیوٹران ہوتا ہے نا یا پروٹون ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کا نیوکلیس بھی بڑا ہوتا ہے عام مادوں کے مقابلے۔ تو اب یہ جو ہوتا ہے یورینیم، یہ جلدی جو ہے وہ فشن کو قبول کر لیتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے اس کے اندر فشن، اور یہ سمجھ لیں آمادہ رہتا ہے اس کو، جیسے کہ فورس کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اب وہ نیوٹران کی فورس جیسی پڑتی ہے نا تو یہ فوراً اس کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر جلدی، دوسرے کسی اور مادے کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اندر جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی ہیں تو وہ جلدی جدا ہو سکتی ہیں، اور ان میں جو ہے اسی لحاظ سے
طاقت بھی قوت بھی زیادہ ہے، توانائی بھی زیادہ ہے. تو اب یورینیم جو ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو جب ہٹ کریں گے جلدی قبول کر لے گا اور جلدی پھٹے گا. تو یہ ہے وجہ. اور یہ زمین سے مل جاتا ہے آرام سے، یہ زمین سے حاصل کرتے ہیں اس کو، پھر اس کی افزودگی کرتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ سب تجربے کرتے ہیں. یہ ہے جناب ایٹمی توانائی، ایٹامک پاور. یہ صرف ایک ذرے کے اندر ہے، اس پارٹیکل میں جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اس کو آپ مائکرواسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں بس، اور وہ بھی طاقتور مائکرواسکوپ سے. عام مائکرواسکوپ بھی شاید نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو اب یہ اللہ کی شان دیکھو کہ ایک چھوٹے سے ذرے میں اتنی انرجی بھری ہوئی ہے. تم بھائی ذرا سوچو، جو رب ایک مادی ذرے میں اتنی انرجی بھر سکتا ہے، وہ کسی ذرے میں دم عیسیٰ بھر دے تو. وہ یہی تو کہہ رہا ہے بچہ، اس آگ کے اندر وہ بچہ پڑا ہوا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے. یعنی معاملہ ہی پلٹ گیا نا. دم عیسیٰ کی شان دیکھو. ادھر تو چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ایک تسلسل میں چلیں گی نا، تباہ کریں گی. آگ ہے تو جلائے گی، دھماکہ ہے تو اڑائے گا. ادھر دیکھو دم عیسیٰ کی شان دیکھو، سب ریورس ہو گیا. آگ ہے اور پھر دم عیسیٰ اس میں بھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس میں ہے میری زندگی. اس آگ میں وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے ماں تو آ تو صحیح، میں یہاں ایک اور عالم دیکھ رہا ہوں. یہ دوسرا عالم ہو گیا. اب میں یہاں عالم ہی کچھ اور دیکھ رہا ہوں. یہاں تو آگ میں زندگی ہے، یہاں تو آگ میں دم عیسیٰ ہے. آگ مجھے جو ہے گل گلزار سے بھی زیادہ حسین معلوم ہو رہی ہے، اور باغ و بہار سے زیادہ مجھے وہ سکون بخش رہی ہے. آگ یہ ہے پھر دم عیسیٰ. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر اللہ ہی پیدا کرتا ہے. جس نے یہ چیز بنائی ہے اسی نے پھر وہ بھی بنایا. اب بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ تو مانے اور وہ نہ مانے، جبکہ خالق ایک ہی ہے. تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے مردے زندہ ہو جاتے تھے. اور یہی چیز اگر کسی عام آدمی کو یعنی کسی ولی کو حاصل ہو، غیر نبی کو، تو اس کی کرامت ہے. پھر یہاں کرامت ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ہم ان سے پوچھیں گے تمہارے ایٹم میں الیکٹران، نیوٹران، پروٹون یہ کیا ہے، یہ کیسے آ گئے، اور ان میں یہ توانائی کیسے آ جاتی ہے، اور پھر یہ کیسے دھماکے ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ جب یہ سارا ایک دنیا ہے اور اتنا پاورفل نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ روحانی نظام میں اتنا پاور کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اگر بندہ اس کے قریب ہو گیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر یہ صرف پھونک سے ہی نہیں بلکہ آنکھوں کی کشش سے اور نظر سے بھی جو ہے معاملات بن جاتے ہیں.